کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 23 جولائی تک توسیع کر دی گئی۔ سماعت کے دوران شہباز شریف نے کہا کہ بیماری کو سیاسی رنگ دیا گیا، نیب گیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری تحقیق مکمل ہو گئی ہے۔ شہباز شریف عدالت پہنچے تو لیگی کارکنوں نے ان سے ملنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے لیگی کارکنوں کو روکنے کی کوشش کی، جس پر کارکنوں اور اہلکاروں میں دھکم پیل اور پھر ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ بھی عدالت میں موجود تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 23 جولائی تک توسیع ہو گئی۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 23 جولائی تک توسیع ہو گئی۔ سماعت کے دوران شہباز شریف نے کہا بیماری کو سیاسی رنگ دیا گیا ہے، نیب انہوں نے کہا کہ ہماری تحقیق مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف عدالت پہنچے تو لیگی کارکنوں نے ان سے ملنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے لیگی کارکنوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، جس پر کارکنوں اور اہلکاروں میں دھکم پیل اور پھر ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ بھی عدالت میں موجود تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 23 جولائی تک توسیع ہو گئی۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 23 جولائی تک توسیع کر دی گئی۔ سماعت کے دوران شہباز شریف نے کہا کہ بیماری کو سیاسی رنگ دیا گیا۔ جبکہ شہباز شریف عدالت پہنچے تو لیگی کارکنوں نے ان سے ملنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے لیگی کارکنوں کو روکنے کی کوشش کی، جس پر کارکنوں اور اہلکاروں میں دھکم پیل اور پھر ہاتھا پائی ہوئی۔ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ بھی عدالت میں موجود تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 23 جولائی تک توسیع کر دی گئی۔ سماعت کے دوران شہباز شریف نے کہا کہ بیماری کو سیاسی رنگ دیا گیا ہے، جبکہ نیب کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں۔ شہباز شریف عدالت پہنچے تو لیگی کارکنوں نے ان سے ملنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے لیگی کارکنوں کو روکنے کی کوشش کی، جس پر کارکنوں اور اہلکاروں میں دھکم پیل اور پھر ہاتھا پائی ہوئی۔ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ بھی عدالت میں موجود تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 23 جولائی تک توسیع ہو گئی۔ سماعت کے دوران شہباز شریف نے کہا بیماری کو سیاسی رنگ دیا گیا ہے، نیب گیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری تحقیق مکمل ہو گئی ہے۔ شہباز شریف عدالت پہنچے تو لیگی کارکنوں نے ان سے ملنے کی بھی کوشش کی۔ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے لیگی کارکنوں کو روکنے کی کوشش کی، جس پر کارکنوں اور اہلکاروں میں دھکم پیل اور پھر ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ بھی عدالت میں موجود تھے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 23 جولائی تک توسیع ہو گئی۔ سماعت کے دوران شہباز شریف نے کہا کہ بیماری کو سیاسی رنگ دیا گیا ہے۔ شہباز شریف عدالت پہنچے تو لیگی کارکنوں نے ان سے ملنے کی بھی کوشش کی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور سے لائن پر موجود ہیں علی طارق، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ علی طارق، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ علی طارق سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کی ضمانت میں 23 جولائی کی توسیع کر دی گئی ہے۔ شہباز شریف عدالت پہنچے تو لیگی کارکنوں نے ان سے ملنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے لیگی کارکنوں کو روکنے کی کوشش کی، جس پر کارکنوں اور اہلکاروں میں دھکم پیل اور پھر ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ بھی عدالت میں موجود تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 23 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے علی طارق نے۔ علی طارق، بتائیے گا آج شہباز شریف کی ضمانت میں 23 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے، نیب کے وکلاء کی جانب سے کیا موقف اپنایا گیا تھا؟ شہباز شریف آج اللہ اللہ کر کے لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں۔ جسٹس مسعود عابد نقوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت پر کیس کی سماعت کی ہے۔ شہباز شریف نے جسٹس کے سامنے یہ بیان دیا کہ میری بیماری کو سیاسی رنگ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو جب میں لاسٹ ٹائم نیب میں پیش ہوا تھا تو جو ہے جب میں لاسٹ ٹائم نیب میں پیش ہوا تھا تو نیب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہماری جو تفتیش ہے وہ مکمل ہے، یہ سیاسی طور پہ مجھے جو ہے نیب میں اور انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، جس کے جواب میں جسٹس مسعود احمد نقوی صاحب نے جو جی 23 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ نیب وکیل نے
کہا کہ شہباز شریف صاحب ہیں وہ یہ بیان جب دے رہے ہیں کہ ہماری تفتیش مکمل ہو گئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے سوالات دیے تھے لیکن ان کی جانب سے جوابات جو ہے وہ ٹھیک نہیں دیے گئے. ہم ان سے بھی مطمئن نہیں ہیں. جی علی طارق، یہ بتائیے گا پیشی کے موقع پر کون سے لیگی رہنما موجود تھے؟ پیشی کے موقع پہ رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، ایم پی اے تارڑ شیل، مریم رفیق وہ اور بہت سے ایم پی ایس موجود تھے. باہر جو تھا لیگی کارکنوں نے نعرے بازی کر شہباز شریف کا جو ہے استقبال کیا. اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں پھولوں کی جو پتیاں ہیں وہ بھی نچھاور کی گئی. واپسی پر بارش جو تھی وہ ہو گئی جس کی وجہ سے مزہ کرکرا ہو گیا، لیکن پھر بھی جو نون لیگ کے کارکن ہیں، ایم پی ایس ہیں، انہوں نے شہباز شریف کا والہانہ استقبال کیا. علی طارق یہ بھی بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں ان کا اور پولیس کے درمیان کوئی ہاتھا پائی تو نہیں ہوئی؟ جی بالکل، عدالت کے اندر وکلا بہت زیادہ موجود تھے. ہمیں رپورٹنگ کرنے کے لیے بھی کافی مشکلات سامنے آ رہی تھی کیونکہ عدالت کے اندر اتنا زیادہ رش تھا کہ سانس گھٹنے والا ماحول تھا. جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو نون لیگ کے ایم پی اے ہیں اور جو سول جو دوسرے لوگ ہیں جو مطلب کہ وکیلوں کے علاوہ وہ عدالت سے باہر چلے جائیں. لیکن شہباز شریف آپ کو پتا ہے نون لیگ کے ایک بڑے رہنما ہیں. جی نواز شریف کے بعد ان کا نمبر آتا ہے وزیر اعظم بننے کا، تو اس وجہ سے جو ایم پی اے ہیں، کارکن ہیں، وہ بھی محبت کا اظہار کر رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، جس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ روک رہی تھی. کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ سماجی جو فاصلہ ہے وہ برقرار رکھا جائے. لیکن عدالتوں میں یہ چیز کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آئی. ایم پی اے اور جو لیگی کارکن ہیں وہ آپس میں تھے، ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے، برا حال تھا. اس لیے پولیس انہیں روک رہی تھی کہ عدالت کے اندر نہ جائیں، لیکن وہ اندر جانے کی کوشش کر رہی تھی جس سے ہمیں ہاتھا پائی بھی دیکھنے کو نظر آئی. بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی ضمانت میں 23 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آئل ٹینکرز اور کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن نے تیل کی ترسیل بند کرنے کے ساتھ غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. ملک بھر میں تیل کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. آل پاکستان آئل ٹینکر آنرز ایسوسی ایشن کے مطابق کورونا وبا کے دوران ملک بھر میں سپلائی بحال رکھی. ہم نے 4 مطالبات پیش کیے مگر حکومت نے ہماری ایک نہیں سنی. 24 گھنٹوں میں مطالبات منظور کرنے کی حکومت کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں. انکم ٹیکس میں اضافہ کسی صورت منظور نہیں ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ تیل کی سپلائی میں اس کی شارٹیج ہو سکتی ہے کیونکہ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن نے تیل کی ترسیل بند کرنے کے ساتھ غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان کر دیا. ملک بھر میں تیل کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. آل پاکستان آئل ٹینکرز آنرز ایسوسی ایشن کے مطابق کورونا وبا کے دوران ملک بھر میں سپلائی بحال رکھی. ہم نے 4 مطالبات پیش کیے مگر حکومت نے ہماری ایک نہیں سنی. 24 گھنٹے میں مطالبات منظور کرنے کی حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی ہے. انکم ٹیکس میں اضافہ کسی صورت منظور نہیں کیا جائے گا. ابھی آپ کو بتائیں کہ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت کا مستعفی ہونے کا اعلان. کہتے ہیں استعفیٰ وزیر اعظم سے ملاقات میں پیش کروں گا. ڈاکٹر عامر لیاقت نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کا وقت مانگ لیا. کہتے ہیں اعتراف کرتا ہوں میں کراچی کا ایک بے بس ایم این اے ہوں. اپنے شہر کے لوگوں کو بجلی فراہم کروانے سے قاصر ہوں. مجھ سے کراچی اور بالخصوص اپنے حلقے کے لوگوں کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا. آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. جی ہاں، کہتے ہیں استعفیٰ وزیر اعظم سے ملاقات میں پیش کروں گا. ڈاکٹر عامر لیاقت نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کا وقت بھی مانگ لیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ کراچی کا ایک بے بس ایم این اے ہوں. اپنے شہر کے لوگوں کو بجلی فراہم کروانے سے قاصر ہوں. مجھ سے کراچی اور بالخصوص اپنے حلقوں کے لوگوں کا تڑپنا نہیں دیکھا جا سکتا. ڈاکٹر عامر لیاقت نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں ایک بے بس ایم این اے ہوں. کراچی کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہوں. اور ڈاکٹر عامر لیاقت نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کا وقت مانگ لیا ہے. کہتے ہیں کہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں کراچی کا ایک بے بس ایم این اے ہوں. ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں استعفیٰ پیش کروں گا.
اورنج ٹرین پر سفر کے لیے شہری مزید 60 روز کا انتظار کریں۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے منصوبے کو فعال کرنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت مانگ لی۔ وجوہات وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو پیش کر دی گئیں۔ بتایا گیا ٹریک پر سول اور میکینیکل ورک 100%، جبکہ اس سے ملحقہ 8 گریڈ ورک 95% مکمل ہو چکا ہے۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے کورونا کو میٹرو اورنج ٹرین فعال نہ ہونے سے رکاوٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے میٹرو ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ محکمہ سیکنڈری کی جانب سے ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اورنج ٹرین پر سفر کے لیے شہری مزید 60 روز کا انتظار کریں۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے منصوبے کو فعال کرنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت مانگ لی۔ وجوہات وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو پیش کر دی گئی۔ بتایا گیا ٹریک پر سول اور میکینیکل ورک 100%، جبکہ اس سے ملحقہ 8 ورک 95% مکمل ہو چکا۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے کورونا کو میٹرو اورنج ٹرین فعال نہ ہونے میں رکاوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے میٹرو ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایران نے چابہار بندرگاہ سے بھارت کو الگ کرنے کے بعد پاکستان کی طرف رخ موڑ لیا۔ ایران نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور پاک چین اقتصادی راہداری کی حمایت کر دی۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی نے کہا ہے کہ منصوبہ چین، ایران اور پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایران نے چابہار بندرگاہ سے بھارت کو الگ کرنے کے بعد پاکستان کی طرف رخ موڑ لیا۔ ایران نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور پاک چین اقتصادی راہداری کی حمایت کر دی ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی نے کہا ہے کہ منصوبے چین، ایران اور پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے، ایران نے چابہار بندرگاہ سے بھارت کو الگ کرنے کے بعد پاکستان کی طرف رخ موڑ لیا ہے۔ ایران نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور پاک چین اقتصادی راہداری کی حمایت کر دی۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی نے کہا کہ منصوبے چین، ایران اور پاکستان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اور بجاؤ حکمران جگاؤ، ملک بھر کے چھوٹے تاجروں نے بڑھتی مہنگائی کے خلاف تحریک کا اعلان کر دیا۔ تاجر 18 جولائی کو اسلام آباد کی جانب ریلی نکالیں گے۔ ریلی میں ملک بھر سے چھوٹے تاجر شریک ہوں گے۔ تاجروں کے مطابق بجلی، گیس، آئل کی قیمتوں میں اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ حکومت فی الفور یوٹیلیٹی بلز میں کمی کرے۔ تاجروں کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، ہارن بجاؤ حکمران کو جگاؤ، ملک بھر کے چھوٹے تاجروں نے بڑھتی مہنگائی کے خلاف تحریک کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تاجر 18 جولائی کو اسلام آباد کی جانب ریلی نکالیں گے۔ ریلی میں ملک بھر سے چھوٹے تاجر شریک ہوں گے۔ تاجروں کے مطابق بجلی، گیس، آئل کی قیمتوں میں اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ حکومت فی الفور یوٹیلیٹی بلز میں کمی کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بدھ کو ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر زیر بحث آئی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے بجٹ کے بعد ملک کی معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا موجودہ حکومت پر ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے، جس کی مزید برسر اقتدار رہنے کا کوئی اخلاقی اور سیاسی جواز نہیں ہے۔ آپ کو رابطے کے بارے میں بتا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بدھ کو ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال زیر بحث آئی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے بحث کے بعد ملک کی معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ موجودہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی، جس کے مزید برسر اقتدار رہنے کا کوئی اخلاقی اور سیاسی جواز نہیں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ عید سادگی سے منائیں اور کورونا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ انتظامیہ بھی SOPs پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنائے۔ لاپرواہی ہمارے لیے آئندہ دنوں میں مشکل صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ وبا پر قابو پانے کے لیے ہمیں عوام کا تعاون درکار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ عید سادگی سے منائیں اور کورونا پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔
وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ عید سادگی سے منائیں اور کرونا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ انتظامیہ بھی ایس او پیز پر عمل درآمد کو ہر صورت ممکن بنائے۔ لاپرواہی ہمارے لیے آئندہ دنوں میں مشکل صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ وبا پر قابو پانے کے لیے ہمیں عوام کا تعاون درکار ہے۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں 1 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق سندھ میں 15 اگست تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ اس دوران تعلیمی ادارے، شادی ہالز، بزنس سینٹر اور ایکسپو ہالز بند رہیں گے۔ ریسٹورنٹ میں رات 11 بجے تک ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی۔ ہفتہ اور اتوار کو گروسری اور فارمیسی کے علاوہ کاروبار مکمل بند رہے گا۔ سندھ حکومت نے 1 ماہ میں توسیع کر دی ہے۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں 1 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ میں 15 اگست تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ اس دوران تعلیمی ادارے، شادی ہالز، بزنس سینٹر اور ایکسپو ہالز بند رہیں گے۔ ریسٹورنٹ میں رات 11 بجے تک ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی۔ ہفتہ اور اتوار کو گروسری اور فارمیسی کے علاوہ کاروبار مکمل بند رہے گا۔ سندھ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے عالمی ہوا بازی میں پاکستان کی 1 درجے تنزلی کر دی۔ امریکی ایویشن ادارے نے سول ایویشن پاکستان کو کیٹیگری 2 ریٹنگ میں ڈال دیا۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق سول ایویشن پاکستان کی معیار طے کردہ اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ ICAO ایویشن سے متعلق اقوام متحدہ کے زیر ماتحت ٹیکنیکل ایجنسی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پہلے PIA پر پابندیاں لگائی گئیں، اب امریکہ نے عالمی ہوابازی میں پاکستان کی 1 درجے تنزلی کر دی۔ امریکی ایویشن ادارے نے سول ایویشن پاکستان کو کیٹیگری 2 ریٹنگ میں ڈال دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں امریکہ نے عالمی ہوابازی میں پاکستان کی 1 درجے تنزلی کر دی ہے۔ امریکی ایویشن ادارے نے سول ایویشن پاکستانیوں کو کیٹیگری 2 ریٹنگ میں ڈال دیا۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق سول ایویشن پاکستان کے معیار طے کردہ اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ ICAO ایویشن سے متعلق اقوام متحدہ کے زیر ماتحت ٹیکنیکل ایجنسی ہے۔ آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں، جہاں پر خرم شیر زمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کی امیجیٹ انکوائری سر کائنڈلی اس کی کال کیا جائے اور سمن کیا جائے، ایکسپلینیشن لیا جائے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اس وقت کے پروجیکٹ ڈائریکٹر سے پوچھا جائے جو کہ اعجاز احمد خان صاحب تھے، ڈائریکٹر فائنانس پاک اویسز یوسف اسماعیل صاحب، دانش صحیح صاحب، CO ارشاد خان صاحب، چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال کیا جائے کہ صوبے سندھ کی عوام کو جو 33 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا اس کا کیا ہوا۔ اس وقت کے فائنانس منسٹر مراد علی شاہ صاحب، چیف جسٹس صاحب، ان کو بھی بلایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹریز، 2 فارمر چیف سیکرٹریز فضل الرحمان اور راجہ عباس صاحب، چیف جسٹس صاحب، ان کو بھی بلایا جائے اور ان سے بھی پوچھا جائے کہ پاکستان کی عوام کو، سندھ کے لوگوں کو، محنت کشوں کے پسینے کے، محنت کے خون پسینے کے پیسے کا جو بربادی کی گئی ہے اس کی وجوہات بتائی جائیں کہ کیا تھی۔ جو وجوہات چیف جسٹس صاحب میرے پاس ہیں وہ وجوہات یہ ہیں کہ سب سٹینڈرڈ فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو سولرائزیشن سسٹم لگایا گیا جس کے اوپر انکوائری چل رہی ہے اس کی کرپشن کے ریزن تھے کہ اس کے اندر جو ہے مال بنانا تھا۔ پور انجینئرنگ از ون آف دا ریزن کہ آج یہ سارے پلانٹ جو ہیں بند پڑے ہوئے ہیں۔ ارریگولر ان کے ایکسپینڈیچرز تھے۔ لیبارٹری کے اندر جو ہے ان RO پلانٹس کا ٹیسٹ نہیں کرایا گیا ہے، بغیر ٹیسٹ کرائے ان RO پلانٹس کو کلیئر کر دیا گیا، کیونکہ زرداری صاحب کا حکم تھا، قائم علی شاہ صاحب کو آنکھیں بند کرنی تھی، فائنانس منسٹر کو آنکھیں بند کرنی تھی، چیف سیکرٹری نے کچھ بولنا نہیں تھا اور یہ دڑا دڑ پیسہ نکلنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ irregular appointment of PDs، یہ ساری وہ وجوہات ہیں جو 2 دن میں نے اس میں تھوڑا سا پڑھا ہے، معلومات کی ہے اور بہت سارے دوستوں سے معلومات کی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وجوہات ہیں جن کی بیسس پہ
33 अरब रुपए सूबे सिंध की आवाम को टीका लगाया गया है। ये मेरी नज़र में खुली खुली करप्शन है, ये लूट मार है। बिलावल जरदारी साहब अपने डैडी से पूछें कि पाक ओएसिस में उनका क्या इंटरेस्ट है। बिलावल साहब ज़रा अपने डैडी से मालूमात करें कि 33 अरब रुपए उन्होंने आपके सूबे सिंध की आवाम को क्यों टीका लगाया। बिलावल जरदारी अपने डैडी से ज़रा पता तो करें कि उन्होंने जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट खोला था वो आज वो बंद करके क्यों बैठे हुए हैं, उसकी क्या वजूहत हैं। उसके साथ साथ कुछ एक दो चीज़ें मैं आपको जो और बताना चाहूँगा। जो उमर जिलानी साहब हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्सियात में से हैं, जो माशाल्लाह दुबई के अमीर तरीन इलाके एमिरेट्स हिल के अंदर इनका अपना घर है, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं ये, इनके पास बेंटले है, इनके पास मर्सिडीज़ हैं। और उसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर जो जो लोग शामिल थे आज उनके अपार्टमेंट्स लंदन के अंदर हैं। मैं सवाल सबसे पहले नैब से कर रहा हूँ कि नैब जो है वो क्यों खामोश है, नैब इसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही है। क्या नैब के लिए 33 अरब रुपए की जो रकम है क्या वो कम है? अगर वो फाइल गुम गई है, वो फाइल कहीं टेबल के नीचे चले गई है या मिल नहीं रही, तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो नैब को फाइल भी देंगे, हम नैब को वो एप्लीकेशन भी देंगे। और उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा, डिमांड का लफ्ज़ नहीं, गुजारिश करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं इसके अंदर, उस दौर के पिछले 8 साल के, जिसके अंदर शर्जील मेमन हैं, जाम खान चोरो साहब हैं, नासिर शाह साहब हैं, ये जितने भी लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, ख़ास तौर पे उवैस मुजफ्फर टप्पी जो कि दुबई के अंदर बैठे हुए, उनको कराची लेकर आया जाए और सिंध के पैसे का हिसाब लिया जाए कि ये पैसा सिंध का 33 अरब रुपए क्यों बर्बाद किया गया और 272 आरो प्लांट्स जो कि बंद पड़े हुए हैं। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरो प्लांट का बजट 13 अरब से बढ़ाकर 33 अरब कर दिया गया। इस मंसूबे में अरबों रुपए मरम्मत के नाम पर बटोरे गए। हैरत है नैब कार्रवाई क्यों नहीं करता। गुज़िश्ता 10 सालों में आरो प्लांट में करप्शन की गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जो कौमें मुस्तकबिल का सोचती हैं वो तरक्की करती हैं, मुश्किल फैसले करना पड़ती हैं, कानून की बालादस्ती और तालीम पर जोर देने वाली कौमें ही आगे बढ़ती हैं। बड़े फैसले ही बड़ी कौमें बनाते हैं, इंसाफ हो तो कौमें जुल्म से आज़ाद हो जाती हैं। वज़ीर आज़म का चिलास में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा दियाविर भाषा डैम मुल्क का तीसरा बड़ा डैम होगा। दरियाओं पर डैम्स बनाने जा रहे हैं। हमने मुल्क भर से 10 लाख दरख्त लगाने हैं। महंगी बिजली की वजह से सनतों पर असर पड़ा। माजी में गलत फैसले हुए जिसके बायस माशियत कमज़ोर होती रही। वो कौम तरक्की करती है जो अपने इंसानों की कदर करती है, अपने इंसानों के ऊपर सरमायाकारी करती है। वो उस तबके को ऊपर उठाती है जो लोग पीछे रह गए जिंदगी की रेस में, यानी जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। जितना आप अपने इंसानों के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, उनकी तालीम पे, उनकी सेहत पे, और उतना ही इम्पोर्टेंट कि उनको इंसाफ देने पे, रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं। एक कौम में जब इंसाफ होता है तो कौम वैसे ही आज़ाद हो जाती है, जुल्म से आज़ाद हो जाती है। लोगों का जब आप ध्यान रखते हैं तो ज़ाहिर आप उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं, आप अस्पताल बनाते हैं, आप प्राइमरी हेल्थ केयर को बेहतर करते हैं। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक कौम दूरअंदेश होती है जो कि बड़ी कौम बनती है। चाइना की तरक्की देख लें आप। चाइना की कमाल ये है कि वो 30-30 साल के प्लान बने हुए हैं। हम जब चाइना गए तो उनके इतने आगे लंबे प्लान बने हुए थे कि उन्होंने क्या करना है। पहले से सोचते हैं कि आगे हमें पानी का मसला आएगा, हमारे वो इलाके पीछे रह गए, हमने उनको ऊपर लेके आना है। तो इनकी बहुत बड़ी ये खूबी है इस कौम की कि आज दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे निकल गए। कोई सोच भी नहीं सकता था 30 साल पहले कि चाइना दुनिया की वो कौम बन जाएगी जो अब खौफज़दा हैं बाकी कौमें कि ये अब चाइना की तरक्की से डरे हुए हैं। वो कौम तरक्की करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान ने अभी तक उनके किसी भी चैलेंज को कबूल नहीं किया।
کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آئے پارلیمان میں. بلاول بولے عمران خان نے ابھی تک ان کے کسی بھی چیلنج کو قبول نہیں کیا. عمران خان کو پہلا چیلنج مناظرے کا دیا تھا. بلاول بھٹو کی جانب سے یاد دہانی. میں نے تو چیلنج بھی کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آئے پارلیمان میں ہم ڈیبیٹ کریں. دوسرا چیلنج NICVD طرز کا ہسپتال پورے پاکستان میں دکھایا جائے. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سندھ سے ٹیسٹنگ کے موازنے کا بھی چیلنج دیا. پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا سے مزید 40 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 5426 ہو گئی. مزید 2145 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 2,57,913 ہو گئی. 1942 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 1,78,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے. پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 40 مریضوں کی زندگی نگل لی. سندھ میں 1888, پنجاب میں 2051, خیبر پختونخوا میں 1120, بلوچستان میں 127, گلگت بلتستان میں 38, آزاد کشمیر 46 اور اسلام آباد میں 156 مریض انتقال کر چکے. 24 گھنٹوں میں مزید 2145 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں 88,539, سندھ میں 1,08,913, خیبر پختونخوا میں 31,217, بلوچستان میں 11,322, گلگت بلتستان میں 1,450, اسلام آباد 14,402, آزاد کشمیر میں 1,771 مریض ہلاک ہو چکے. دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,38,00,000 تک جا پہنچی. ہلاکتوں کی تعداد 5,87,000 ہو گئی. 82 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے. موذی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 5,87,000 زندگیاں نگل چکا. امریکہ میں 1,40,140, برازیل میں 75,523, روس میں 11,770, بھارت میں 24,929, ترکی میں 5,419, ایران میں 13,410, افغانستان میں 1,062 اور سعودی عرب میں 2,335 اموات ہو چکی ہیں. برطانیہ میں 45,053, اٹلی میں 34,997, اسپین میں 28,413 اور فرانس میں 30,120 ہلاکتیں ہو چکی. خانیوال سے آپ کو خبر دیں کہ سیشن کورٹ خانیوال میں پیشی پر جانے والے 2 افراد پر مخالفین نے فائرنگ کر دی. ایک شخص ہلاک, دوسرا شدید زخمی ہو گیا. ملزم موقع سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. خانیوال سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. سیشن کورٹ خانیوال میں پیشی پر جانے والے 2 افراد پر مخالفین نے فائرنگ کر دی. ایک شخص ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا. ملزم موقع سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. آپ کو بتائیں کہ سیشن کورٹ خانیوال میں پیشی پر جانے والے 2 افراد پر مخالفین نے فائرنگ کر دی. ایک شخص ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا. ملزم موقع سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. سیشن کورٹ خانیوال میں پیشی پر جانے والے 2 افراد پر مخالفین نے فائرنگ کر دی. ایک شخص ہلاک, دوسرا شدید زخمی ہو گیا. ملزم موقع سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. آپ کو خانیوال سے خبر دے رہے ہیں. سیشن کورٹ خانیوال میں پیشی پر جانے والے 2 افراد پر مخالفین نے فائرنگ کر دی. ایک شخص ہلاک, دوسرا شدید زخمی ہو گیا. ملزم موقع سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. آپ کو بتا رہے ہیں سیشن کورٹ خانیوال میں پیشی پر جانے والے 2 افراد پر مخالفین نے فائرنگ کر دی. ایک شخص ہلاک, دوسرا شدید زخمی ہو گیا. ملزم موقع سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. سیشن کورٹ خانیوال میں پیشی پر جانے والے 2 افراد پر مخالفین نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا. ملزم موقع سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. سیشن کورٹ خانیوال میں پیشی پر جانے والے 2 افراد پر مخالفین نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا جبکہ ملزم موقع سے فرار ہو گئے. عدالت میں انصاف کے لیے آنے والے سائلین پر مخالف گروپ نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا. سیشن کورٹ خانیوال میں پیشی پر جانے والے 2 افراد پر مخالفین نے فائرنگ کر دی. ایک شخص ہلاک, دوسرا شدید زخمی ہو گیا. ملزم موقع سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. اس پر بات کرنے کے لیے خانیوال سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے عدنان رسول. عدنان رسول, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, یہ خانیوال کا نوائی علاقہ پولیس پر جہاں پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے موٹر سائیکل سواروں پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جہاں باغ اور ایک شدید زخمی ہے. اور یہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے جس میں محمد ارشد اور سمر عباس 2
اور نصیر احمد جو موقع یعنی کہ موقع پر جہاں بحق ہوئے ہیں، ایک شخص جہاں بحق ہو گیا ہے۔ عدنان رسول، یہ بتائیے گا جی لواحقین کی جانب سے کسی پر شک کا اظہار کیا گیا ہے؟ سیشن کورٹ پیشی پہ جا رہے تھے تو راستہ میں میرزادہ پیٹرولیم کے پاس ان کو روک کر ان پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں تو جو ہے ایک شخص موقع پر ہی جہاں بحق ہوا ہے۔ جی عدنان، یہ بتائیے گا پولیس کی جانب سے تاحال کیا کارروائی کی گئی ہے؟ پولیس نے موقع پر جا کر لاش کو تحویل میں لے کر اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا اور پولیس تھانہ صدر اپنی بھاری نفری کے ساتھ موقع پر موجود ہے۔ جی بہت شکریہ عدنان رسول، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے جو سیشن کورٹ خانیوال میں پیشی پر جانے والے 2 افراد پر مخالفین نے فائرنگ کر دی، ایک شخص ہلاک، دوسرا شدید زخمی ہو گیا، ملزم موقع سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پتوں کی جعلی کرنسی کا کاروبار کرنے والا گروہ پکڑا گیا۔ حبیب آباد کے دکانداروں نے جعلی کرنسی کا کاروبار کرنے والے گروہ کے 2 ارکان پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ ملزم پولیس سے ساز باز کر کے فرار ہو گئے۔ تاجروں نے پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ پتوکی میں جعلی کرنسی کا معاملہ ہے۔ پتوکی میں جعلی کرنسی کا کاروبار کرنے والا گروہ پکڑا گیا ہے۔ حبیب آباد کے دکانداروں نے جعلی کرنسی کا کاروبار کرنے والے گروہ کے 2 ارکان پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیے۔ ملزم پولیس سے ساز باز کر کے فرار ہو گئے۔ تاجروں نے پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں جعلی کرنسی کا کاروبار کرنے والے گروہ پکڑا گیا ہے۔ حبیب آباد کے دکانداروں نے شدید احتجاج کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے، پتوکی میں جعلی کرنسی کا کاروبار کرنے والا گروہ پکڑا گیا۔ حبیب آباد کے دکانداروں نے جعلی کرنسی کا کاروبار کرنے والے گروہ کے 2 ارکان پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیے۔ ملزم پولیس سے ساز باز کر کے فرار ہو گئے۔ تاجروں نے پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ واقعے کی تفصیلات اور ملزموں کے چھوڑے جانے کی وجوہات جانتے ہیں پتوکی سے ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے شاہد چودھری سے۔ جی شاہد چودھری، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل احسان، میں آپ کو بتاتا چلوں پتوکی کے نوائی علاقہ حبیب آباد میں جعلی کرنسی کا کاروبار روز پر پہنچ گیا، جس کی وجہ سے دکاندار بہت پریشان تھے، جس پر دکانداروں نے ایک حکمت عملی اختیار کی، جس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جعلی کرنسی چلانے والے گروہ کے 2 ارکان کو اپنی مدد آپ کے تحت پکڑ لیا اور حبیب آباد پولیس چوکی کے حوالے کر دیا، جبکہ حبیب آباد پولیس نے ان کے ساتھ ساغ باز ہو کر ان کو چھوڑ دیا، جس پر تاجر برادری نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے ڈی پی او قصور سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو گرفتار کر کے سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جعلی کرنسی کا کاروبار عروج پر پہنچ گیا، لیکن پولیس کی جانب سے ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جس پر تاجر برادری سراپا احتجاج ہے۔ بھونگ کے موزہ غازی آباد میں ڈاکوؤں نے 2 نوجوانوں کو اغوا کر لیا۔ ایک نوجوان کو رسیوں سے باندھ کر فصل میں چھوڑ گئے، دوسرے کو ساتھ لے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ بھونگ کے موزہ غازی آباد میں ڈاکوؤں نے 2 نوجوانوں کو اغوا کر لیا۔ ایک نوجوان کو رسیوں سے باندھ کر فصلوں میں چھوڑ گئے، جبکہ دوسرے کو ساتھ لے گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بونگ کے موزہ غازی آباد میں ڈاکوؤں نے 2 نوجوانوں کو اغوا کر لیا۔ ایک نوجوان کو رسیوں سے باندھ کر فصل میں چھوڑ گئے، دوسرے کو ساتھ لے کر گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بونگ کے موزہ غازی آباد میں ڈاکوؤں نے 2 نوجوانوں کو اغوا کر لیا ہے۔ ایک نوجوان کو رسیوں سے باندھ کر فصل میں چھوڑ گئے، دوسرے کو ساتھ لے کر گئے۔ بونگ کے موزہ غازی آباد میں ڈاکوؤں نے 2 نوجوانوں کو اغوا کر لیا، جبکہ ایک نوجوان کو رسیوں سے باندھ کر فصلوں میں چھوڑ گئے، جبکہ دوسروں کو ساتھ لے گئے۔ بھونگ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جس کے موزہ غازی آباد میں ڈاکوؤں کی جانب سے نوجوانوں کو اغوا کر لیا گیا۔ ایک نوجوان کو رسیوں سے باندھ کر فصل میں چھوڑ گئے، جبکہ دوسرے کو ساتھ لے گئے۔ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی، لیکن اغوا کار ایک نوجوان کو اغوا کر کے فرار ہو گئے۔ بھونگ کے موزہ غازی آباد میں ڈاکوؤں نے 2 نوجوانوں کو اغوا کر لیا۔ ایک نوجوان کو رسیوں سے باندھ کر فصل میں چھوڑ گئے، جبکہ دوسرے کو ساتھ لے گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بونگ کے موزہ غازی آباد میں ڈاکوؤں نے 2 نوجوانوں کو اغوا کر لیا ہے۔ ایک نوجوان کو رسیوں سے باندھ کر فصل میں چھوڑ گئے ہیں اور دوسرے کو ساتھ لے کر گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں بونگ سے ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے اکرم خان سے۔ جی اکرم خان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی سر، بھونگ کے نوائی علاقے تھانہ بھونگ کی حدود میں اغوا کی واردات۔ موٹر سائیکل سوار 6 اغوا کار مقامی زمیندار کو موٹر سائیکل سمیت اغوا کر کے لے گئے۔ 27 سالہ منیر احمد اپنے دوست اصغر کوش کے ہمراہ
मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अगवाकार ले गए उनको। अगवाकारों ने दुकानदारों दोस्तों को अगवा किया, खेतों में ले गए, तशद्दुद किया। असगर को छोड़कर मुनीर अहमद को मोटरसाइकिल समेत अगवा करके ले गए। बहुत शुक्रिया अकरम खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको